بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز کو مشتمل 4TV کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ گھر بنتا ہے بھروسے اور اعتماد سے۔ سن شائن پراپرٹیز انفرا ڈیولپرز ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح ایک بہترین معیاری زندگی لیے لائے ہیں ایک پریمیم HMDA اپروو گیٹڈ کمیونٹی ایٹ شاد نگر۔ ملٹی نیشنل کمپنی سے لگا ہوا وینچر، 100 فیٹ روڈ سے کنیکٹڈ، 40 فیٹ BT روڈ، تمام تر سہولیات سے آراستہ، الیکٹریسٹی، ڈرینیج، واٹر ٹینک، 24/7 سیکیورٹی، بینک لون اپروو پروجیکٹ۔ آپ کا انویسٹمنٹ آج اور آپ کے بچوں کا کل بدل سکتا ہے، تو آج ہی اپنا پلاٹ بک کرائیں۔ سنشائن پراپرٹیز انفرا ڈیولپرز، LB نگر، اوپل، حیدرآباد۔ ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس، آزاد انٹرنیشنل اسکول کے قریب، ماڈرن فلیٹ کے خواہش مند اور خریداروں کے لیے ایک سنہری موقع۔ صرف 15 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کیجیے، بقایا 18 مہینوں میں 5 اقساط میں ادا کیجیے۔ 1320 SFT پر مشتمل، امینٹیز اور کار پارکنگ کے ساتھ، جس میں 24/7 چلنے والی 3 لفٹیں، کار اور بائک پارکنگ، ہر فلیٹ کے لیے قربانی کے لیے مخصوص جگہ اور سہولت۔ 15 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ یہ پیشکش شروعات کے صرف 15 فلیٹ کے خریداروں کے لیے۔ ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس، بسائڈ دارالسلام بینک، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیل کا حملہ، ریولیوشنری گارڈز کمانڈر سمیت 8 ہلاک۔ غزہ جنگ کا سنگین موڑ، جنگ اور پھیل سکتی ہے۔ ایران نے کہا اسرائیل کو پچھتانا پڑے گا، جواب دیا جائے گا۔ IDF کے اڈوں پر حزب اللہ اور عراقی تنظیموں کے حملے۔ کئی ملکوں نے کی دمشق حملے کی مذمت۔ امریکہ نے ایران سے کہا ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ UN سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی میٹنگ۔ غزہ میں فلسطینیوں کو کھانا کھلانے والے غیر ملکی امدادی کارکنوں پر اسرائیل کا حملہ، ورلڈ سینٹرل کچن کے 8 ارکان ہلاک۔ اسرائیلی فوج نے ذمہ داری قبول نہیں کی، کہا امدادی کارکنوں پر حملے کی تحقیقات کریں گے، معاملے کی تہہ تک پہنچیں گے۔ کئی ملکوں کی طرف سے مذمت۔ غزہ میں 71 فلسطینی جاں بحق، عالمی اداروں نے کہا شفا ہاسپٹل تباہ ہو چکا ہے، ہیلتھ سسٹم کی جان لے لی گئی ہے۔ اسپین جولائی تک فلسطین کو تسلیم کرے گا۔ امریکہ اور سعودی عرب یہودی ملک کو تسلیم کرنے کے لیے بات چیت پھر شروع کریں گے۔ بنگلہ دیش میں انڈیا آؤٹ مہم میں تیزی، دونوں ملکوں کے درمیان تجارت پر اثر پڑنے لگا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سیریا کے دارالحکومت دمشق میں ایران کے سفارت خانے کے پاس اسرائیل نے حملہ کیا۔ اس واقعے میں 8 لوگ مارے گئے، جن میں ایران کی ریولیوشنری گارڈز کا ایک کمانڈر بھی شامل ہے۔ یہ ایک سنگین واقعہ ہے جس کے اثرات غزہ جنگ اور پھیلنے کے حوالے سے پڑ سکتے ہیں۔ دمشق کے علاقے ماضی میں ایرانی قونصلیٹ کی عمارت پر یہ حملہ کیا گیا۔ بعض نیوز ایجنسیوں نے کہا کہ حملہ ایرانی سفارت خانے کے بالکل بازو والی عمارت پر کیا گیا، لیکن نیوز ایجنسی نے ایرانی کمانڈر رضا زاہدی کی ہلاکت کی تصدیق کی۔ ایران نے کہا کہ اس حملے کا جواب دیا جائے گا۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل ایسے غیر انسانی حملوں کے ذریعے اپنے ناپاک مقصد حاصل نہیں کر سکے گا۔ اسرائیل نے کہا کہ شاید دمشق میں جس عمارت کو نشانہ بنایا گیا وہ ایران کی القدس بریگیڈ سے تعلق رکھتی تھی۔ القدس بریگیڈ ریولیوشنری گارڈز کی وہ شاخ ہے جو ایران کے باہر ایران کے فوجی آپریشن سنبھالتی ہے۔ مرحوم قاسم سلیمانی کا تعلق بھی اسی فورس سے تھا۔ کئی ملکوں نے دمشق میں اسرائیل کے حملے کی مذمت کی، جن میں سعودی عرب بھی شامل ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے کہا کہ ایران شیطانی حکومت کو سیریا میں حملے کے لیے پچھتانے کے لیے مجبور کرے گا۔ خامنائی نے کہا کہ جنرل محمد رضا زاہدی اور ان کے نائب جنرل محمد ہادی رحیمی اس جرم میں شہید ہوئے ہیں جو صہیونی حکومت نے اپنے ناپاک مقصدوں کے لیے کیا ہے۔ ان بہادروں کی شہادت پر شیطانی حکومت کو جواب دیا جائے گا۔
ایرانی میڈیا میں کہا گیا کہ دمشق میں کیے گئے اس حملے میں سفارت خانے کے بازو کی عمارت تباہ ہو گئی۔ خبروں میں کہا گیا کہ ایرانی سفیر محفوظ رہے۔ نور نیوز ایجنسی نے کہا کہ ایرانی سفیر حسین اکبری اور ان کے گھر والے محفوظ ہیں۔ برطانیہ سے کام کرنے والی ایک تنظیم نے جو سیریا کے حالات پر نظر رکھتی ہے بتایا کہ اسرائیلی میزائلوں کے ذریعے ایرانی سفارت خانے کے قریب ایک عمارت کو تباہ کیا گیا۔ ایران کی وزیر خارجہ حسین عامر عبداللہیان نے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا ہے کہ وہ اس حملے کی مذمت کرے اور اس کے خلاف کارروائی کرے۔ ایرانی وزیر نے سیرین فارن منسٹر فیصل مقداد سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اس حملے کے بعد جو بھی نتیجے نکلیں گے اس کے لیے صہیونی حکومت ذمہ دار ہوگی۔ حزب اللہ نے IRGC جنرل کی ہلاکت کی وجہ بننے والے حملے پر ری ایکشن دیا ہے اور اسرائیل کو سزا دینے اور اسے بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ رشیا نے سیریا میں ایران کے سفارت خانے پر حملے کی مذمت کی ہے اور اسے ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ رشیا کی وزارت خارجہ نے کہا کہ ہم اسرائیلی لیڈرشپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ سیریا کی زمین اور دوسرے ملکوں میں چھیڑخانیاں بند کرے۔ ایسی خبریں ہیں کہ اس مسئلے پر UN سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی میٹنگ بلائی گئی ہے۔ رشیا کی درخواست پر یہ میٹنگ بلائی گئی جو اب سے کچھ دیر بعد ہوگی۔ چائنا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ سفارتی اداروں کی سیکیورٹی پامال نہیں کی جا سکتی اور سیریا کی آزادی، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرنا چاہیے۔ چائنیز ترجمان نے کہا کہ مڈل ایسٹ میں تازہ صورتحال اتھل پھتل سے بھرپور ہے اور ایسے میں کوئی بھی کارروائی کی مخالفت کی جانی چاہیے جس سے تناؤ بڑھتا ہے۔ لبنان نے سیریا میں ایرانی قونصلیٹ پر حملے کی مذمت کی ہے۔ بیروت میں وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ واقعہ عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے اور سفارتی تعلقات سے متعلق ویانا کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ امریکہ نے ایران سے کہا کہ دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر حملے میں اس کا کوئی رول نہیں ہے۔ ایک امریکی عہدیدار کے حوالے سے میڈیا کی رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ امریکی عہدیداروں نے ایرانی قونصلیٹ پر حملے کے بعد علاقے میں لڑائی پھیلنے کے تعلق سے فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ ایک اور اہم خبر ہے، غزہ میں بھوکے فلسطینیوں کو کھانا کھلانے والے غیر ملکی شہری اسرائیلی حملے میں نشانہ بنے ہیں۔ ایک NGO ورلڈ سینٹرل کچن کے عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ تنظیم نے کہا کہ اس کے امدادی کارکن سیف زون میں سفر کر رہے تھے کہ انہیں نشانہ بنایا گیا۔ ان کی 2 گاڑیوں پر حملہ کیا گیا جس پر صاف لفظوں میں چیریٹی لوگو چپکا ہوا تھا۔ اس کے باوجود اسرائیلی فوج نے اس قافلے کو دیر البلا میں نشانہ بنایا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب یہ گاڑیاں گودام سے نکل رہی تھی۔ اس ٹیم نے 100 ٹن انسانی مدد پہنچائی ہے۔ مرنے والوں میں کینیڈا اور امریکہ کی دوہری شہریت رکھنے والا ایک شخص بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا، پولینڈ، برطانیہ سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ مرنے والوں میں فلسطینی بھی ہے۔ اب تک اسرائیل نے کئی مرتبہ ان لوگوں کو نشانہ بنایا ہے جو مدد حاصل کرنے کے لیے جمع تھے، لیکن پہلی مرتبہ غیر ملکی امدادی کارکنوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ ورلڈ سینٹرل کچن کے CEO ایرن گور نے کہا کہ میرا دل ٹوٹ گیا ہے، میں سکتے میں ہوں۔ ورلڈ سینٹرل کچن اور دنیا IDF کے ٹارگیٹڈ حملے کی وجہ سے بعض خوبصورت زندگیوں سے محروم ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ضرورت مندوں کو کھانا کھلا رہے تھے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم انسانیت کو سب سے زیادہ اہمیت دیں۔ ان لوگوں نے کئی ملکوں میں زندگیوں پر اثر ڈالا تھا، انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور ان کی زندگیوں کا جشن منایا جائے گا۔ IDF کے ترجمان ڈینیل ہگاری نے کہا کہ انہوں نے ورلڈ سینٹرل کچن کے بانی جوز اینڈر سے بات چیت کرتے ہوئے مرنے والوں کے خاندانوں سے ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ بعض ویڈیو سامنے آئے ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دیر البلا میں یہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ ورلڈ سینٹرل کچن نے بتایا کہ وہ اس حملے کے بعد اپنے آپریشنز روک رہا ہے اور آگے کے آپریشنز کے بارے میں پھر سے غور کیا جائے گا۔ حال ہی میں اس تنظیم نے سائپرس سے غزہ کے لیے سمندر کے راستے سے مدد پہنچانے میں اہم رول ادا کیا تھا۔ اسپین کی ایک NGO نے بھی اس میں اہم رول ادا کیا تھا۔ امریکی NGO کے بانی اینڈرس نے کہا کہ اسرائیلی حکومت کو چاہیے کہ وہ بے تحاشا اور اندھا دھند ہلاکتوں کو روکے، اسے انسانی مدد کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے، سویلینز اور امدادی کارکنوں کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے اور کھانے کو ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ فرشتے تھے، میں نے ان کے ساتھ یوکرین، غزہ، ترکی، موروکو، بہاما اور انڈونیشیا میں کام کیا تھا۔ ورلڈ سینٹرل کچن کے CEO نے کہا کہ یہ ایک ناقابل معافی حملہ ہے، یہ تنظیم امریکہ سے کام کرتی ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البنیز نے اس واقعے میں مرنے والے آسٹریلیائی شہری کی پہچان لازامی فرمکوم کی حیثیت سے کی ہے۔ پولینڈ کے عہدیداروں نے بھی تصدیق کی کہ ان کا ایک شہری ڈینیل سوبورڈ ہلاک ہوا۔
حماس نے ایک بیان میں کہا کہ اس حملے کی مذمت کی جانی چاہیے اور انٹرنیشنل کمیونٹی اور یونائیٹڈ نیشنز کو چاہیے کہ وہ فوری کارروائی کرے۔ حماس نے کہا کہ اس جرم سے ایک بار پھر ثابت ہو گیا ہے کہ قابض فوج جان بوجھ کر بے قصور سویلینز کو ہلاک کرنے کی پالیسی پر عمل کرتی ہے۔ انٹرنیشنل امدادی ٹیموں کو اور تنظیموں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ایسے اداروں کو دہشت زدہ کیا جا رہا ہے تاکہ انہیں انسانی فرض ادا کرنے سے روکا جائے۔ امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کی ترجمان اینڈرن واٹسن نے ایکس پر لکھا کہ وائٹ ہاؤس کو ان ہلاکتوں سے بہت تکلیف پہنچی ہے۔ چائنا کی وزارت خارجہ نے بھی سختی کا اظہار کیا۔ امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے اسرائیل سے کہا ہے کہ اسے امدادی کارکنوں کی ہلاکت کی تحقیقات جلد سے جلد کرانی چاہیے۔ کونسل کی ترجمان نے کہا کہ امدادی کارکنوں کی حفاظت ہونی چاہیے جو ضرورت مندوں تک مدد پہنچا رہے ہیں۔ امریکہ اسرائیل کا کٹر اتحادی ہے۔ حال ہی میں وائٹ ہاؤس نے اسرائیل کو $2.5 بلین کے ہتھیاروں کی منظوری دی تھی۔ کئی دوسرے ملکوں نے بھی امدادی کارکنوں پر حملے کی مذمت کی ہے جن میں ایجپٹ، چائنا وغیرہ شامل ہے۔ بیلجیم کے وزیر خارجہ نے کہا کہ امدادی کارکنوں کی حفاظت ہونی چاہیے۔ ناروین ریفیوجی کونسل کے جنرل سیکریٹری نے بھی کہا کہ کہیں بھی اتنے زیادہ امدادی کارکن ہلاک نہیں ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ وہ اس معاملے کی مکمل تحقیقات کرے گی۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا کہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچا جائے گا۔ IDF ترجمان نے کہا کہ اس حملے کی وہ ذمہ داری قبول نہیں کرتا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔ فلسطین ریڈ کریسنٹ سوسائٹی نے بتایا کہ ورلڈ سینٹرل کچن کے ساتھ امدادی کارکنوں کی لاشوں کو ایجپٹ لایا جا رہا ہے۔ غزہ میں اسرائیل کے حملوں کے درمیان ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز تنظیم نے کہا کہ غزہ کا شفا ہاسپٹل تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ ایک دن پہلے اسرائیلی فوج 2 ہفتے کے آپریشن کے بعد وہاں سے باہر نکلی تھی۔ WHO نے کہا کہ شفا ہاسپٹل کو تباہ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ غزہ کے ہیلتھ سسٹم کی جان نکال لی گئی ہے۔ غزہ کے عہدیداروں نے بتایا کہ اسرائیل کے حملوں میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 71 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 120 زخمی ہوئے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 32,916 ہو گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران 75,494 زخمی ہوئے۔ رات بھر غزہ میں حملے ہوتے رہے، ان میں کئی ہلاکتیں ہوئی۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ملیٹنٹس کے 25 ٹھکانوں کو کل نشانہ بنایا۔ وفا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ رفح میں اسرائیل کی بمباری میں 4 لوگ ہلاک ہوئے جن میں 2 بچے شامل ہیں۔ حزب اللہ کے فائٹرز اور ان کے عراقی ساتھیوں نے نارتھ اسرائیل کے کئی علاقوں میں حملے کیے۔ اس کے علاوہ ساؤتھ ایسٹ سیریا کے فوجی اڈے پر بھی حملہ کیا گیا جہاں پر امریکی سپاہی اور ان کے تائیدی ملیٹنٹس ٹھہرے ہوئے ہیں۔ لبنان کے المیادین ٹیلی ویژن چینل نے حماس کے ایک بیان کے حوالے سے کہا کہ حال ہی میں بنائی گئی ایک بٹالین کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ لبنان سے سرگرم تنظیموں کے فائٹرز نے فلسطین کے قبضہ کیے ہوئے علاقے رویس العالم کو نشانہ بنایا۔ اسلامک ریسسٹنس ان عراق نامی تنظیم نے اسرائیلی ایئر فورس کے اڈے پر حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ اس اتحاد نے کہا کہ وہ فلسطینیوں کی تائید میں حملے جاری رکھے گا۔ حماس نے کہا کہ وہ غزہ میں کسی غیر ملکی فورس کو قبول نہیں کرے گی۔ حماس لیڈر عزت الرشق نے یہ بات کہی۔ اس طرح کی تجویزیں سامنے آتی رہی ہیں کہ غزہ میں جنگ کے بعد حماس کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے۔ مغربی کنارے کے جنین میں اسرائیلی فوج نے ایک فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ 20 سالہ رابی زکرنا حال ہی میں گولی لگنے سے زخمی ہوئے تھے۔ ان کی جنین کے اراضی ہاسپٹل میں موت ہوئی۔ اسرائیلی فوج نے مسجد اقصی کے اندر ایک فلسطینی کو گرفتار کیا۔ وفا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ کل رات مغربی کنارے کے کئی شہروں میں دھاوے کیے گئے جن میں قلقیلی اور نابلس شامل ہے۔ اسپین جولائی تک فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے گا۔ اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچز نے یہ بات بتائی۔ وزیر اعظم اسپین نے جارڈن، قطر اور سعودی عرب کا دورہ شروع کیا۔ پچھلے مہینے سانچز نے کہا تھا کہ انہوں نے آئرلینڈ، مالٹا اور سلوینیا کے لیڈرز کے ساتھ اتفاق کیا ہے کہ وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی طرف پہلا قدم اٹھائیں گے۔ اس کے جواب میں اسرائیل نے ان 4 ملکوں پر تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ وہ دہشت گردی کا انعام دینا چاہتے ہیں۔ امریکی فوج نے یمن کے حوثیوں کے ایک ڈرون کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایکس پر کہا کہ سیلف ڈیفنس میں اس ڈرون کو مارا گیا۔ یمن کے حوثی وقفے سے فلسطینیوں کی تائید میں ریڈ سی اور دوسرے سمندروں میں حملے کر رہے ہیں۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کنیسٹ میں ایک قانون منظور کرتے ہوئے اسرائیل میں الجزیرہ چینل کو بند کر دیا گیا۔ اسرائیل غزہ جنگ کے بارے میں الجزیرہ چینل کی رپورٹنگ سے ناراض ہے۔
امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سولیوان نے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے مقصد سے اس ہفتے سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کا اعلان کیا ہے۔ نیوز ایجنسی رائٹر نے بتایا کہ پچھلے کچھ مہینوں میں اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کی بات چیت پھر پٹری پر آ گئی ہے۔ 7 اکتوبر کو حماس کے حملوں کے بعد یہ بات چیت متاثر ہوئی تھی۔ 21 مارچ کو امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے کہا تھا کہ سعودی عرب اور امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے لیے اچھی پیش رفت کی ہے۔ امریکہ میں مسلمانوں کے خلاف حملوں میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کے ڈیٹا میں یہ بات سامنے آئی۔ نیوز ایجنسی رائٹر نے اس رپورٹ کے حوالے سے کہا کہ 2023 میں ایسے جملہ 8061 واقعات پیش آئے۔ یہ سال 2022 کے مقابلے میں 56% کا اضافہ ہے اور تقریباً 30 سال میں یہ ایک سال میں سب سے زیادہ پیش آنے والے واقعات ہیں۔ بنگلہ دیش میں آج کل انڈیا کے بائیکاٹ کی مہم زور پکڑتی جا رہی ہے۔ دوسری طرف شیخ حسینہ اس مہم کی مخالفت کر رہی ہیں۔ کئی لوگ بنگلہ دیش کے معاملات میں انڈیا کی دخل اندازی کا الزام لگا رہے ہیں اور ناراض ہیں۔ حالیہ الیکشنز میں شیخ حسینہ کی عوامی لیگ نے کامیابی حاصل کی تھی۔ بعض گوشوں کی طرف سے ان الیکشنز پر بھی سوال اٹھائے گئے۔ ایسا معلوم ہوا کہ بنگلہ دیش میں انڈیا آؤٹ مہم کا اثر اب دونوں ملکوں کی تجارت پر محسوس کیا جانے لگا ہے اور بنگلہ دیش میں انڈین چیزوں کے استعمال میں کمی آئی ہے۔ لوٹتے ہیں انڈیا۔ سپریم کورٹ نے عام آدمی پارٹی لیڈر سنجے سنگھ کو ضمانت دے دی ہے۔ عدالت نے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ سے سخت سوالات کیے جس نے سنجے سنگھ کو گرفتار کیا تھا۔ ایجنسی سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ انہیں 6 مہینے سے زیادہ عرصے سے کیوں جیل میں رکھا گیا ہے جن کے خلاف مقدمہ شروع نہیں ہوا۔ سنجے سنگھ 181 دنوں سے جیل میں ہیں۔ اس دوران عام آدمی پارٹی نے سنجے سنگھ کی ضمانت پر خوشی کا اظہار کیا۔ عام آدمی پارٹی لیڈر آتشی نے کہا کہ سچ کی جیت ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ کانگریس الیکشنز میں عوام کے فیصلے کے تعلق سے لوگوں کو بھڑکا رہی ہے۔ انہوں نے ووٹر سے کہا کہ وہ اپوزیشن کا صفایا کریں۔ وزیر اعظم اتراکھنڈ کے رودراپور میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ وہ راہل گاندھی کے ایک ریمارک کا حوالہ دے رہے تھے کہ اگر مودی کو تیسری بار کامیابی حاصل ہوئی تو ملک تباہ ہو جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے آنے والے لوک سبھا الیکشنز اور اسمبلی الیکشنز کے لیے 6 ریاستوں میں خصوصی آبزرورز کا تقرر کیا ہے۔ الیکشن کی مہم آہستہ آہستہ تیز ہو رہی ہے لیکن موسم عہدیداروں کی اس رپورٹ کے بعد الیکشنز اور مہم کے تعلق سے بعض اندیشے پیدا ہوئے ہیں کہ اس سال موسم گرما بہت سخت اور لمبا ہوگا۔ حکومت نے ایک دن پہلے کہا کہ وہ سخت موسم سے نمٹنے کے لیے مناسب تیاریاں کر رہی ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ گھر بنتا ہے بھروسے اور اعتماد سے۔ سنشائن پراپرٹیز انفرا ڈیولپرز ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح ایک بہترین معیاری زندگی لیے لائے ہیں ایک پریمیم HMDA اپروف گیٹڈ کمیونٹی ایٹ شاد نگر۔ ملٹی نیشنل کمپنی سے لگا ہوا وینچر، 100 فیٹ روڈ سے کنیکٹڈ، 40 فیٹ BT روڈ، تمام تر سہولیات سے آراستہ، الیکٹریسٹی، ڈرینیج، واٹر ٹینک، 24/7 سیکیورٹی، بینک لون اپروف پروجیکٹ۔ آپ کا انویسٹمنٹ آج اور آپ کے بچوں کا کل بدل سکتا ہے تو آج ہی اپنا پلاٹ بک کرائیں۔ سنشائن پراپرٹیز انفرا ڈیولپرز، LB نگر، اوپل، حیدرآباد۔ ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس آزاد انٹرنیشنل اسکول کے قریب ماڈرن فلیٹ کے خواہش مند اور خریداروں کے لیے ایک سنہری موقع۔ صرف 15 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کیجیے، بقایا 18 مہینوں میں 5 اقساط میں ادا کیجیے۔ 1320 SFT پر مشتمل، امینٹیز اور کار پارکنگ کے ساتھ جس میں 24/7 چلنے والی 3 لفٹیں، کار اور بائک پارکنگ ہر فلیٹ کے لیے، قربانی کے لیے مخصوص جگہ اور سہولت۔ 15 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ یہ پیشکش شروعات کے صرف 15 فلیٹ کے خریداروں کے لیے۔ ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس بسائڈ دارالسلام بینک، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیل کا حملہ، ریولیوشنری گارڈز کمانڈر سمیت 8 ہلاک۔ غزہ جنگ کا سنگین موڑ، جنگ اور پھیل سکتی ہے۔ ایران نے کہا اسرائیل کو پچھتانا پڑے گا، جواب دیا جائے گا۔ IDF کے اڈوں پر حزب اللہ اور عراقی تنظیموں کے حملے۔ کئی ملکوں نے کی دمشق حملے کی مذمت۔ امریکہ نے ایران سے کہا ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ UN سیکیورٹی کونسل کی ہنگامی میٹنگ۔ غزہ میں فلسطینیوں کو کھانا کھلانے والے غیر ملکی امدادی کارکنوں پر اسرائیل کا حملہ، ورلڈ سینٹرل کچن کے 8 ارکان ہلاک۔
اسرائیلی فوج نے ذمہ داری قبول نہیں کی، کہا امدادی کارکنوں پر حملے کی تحقیقات کریں گے، معاملے کی تہہ تک پہنچیں گے، کئی ملکوں کی طرف سے مذمت۔ غزہ میں 71 فلسطینی جاں بحق، عالمی اداروں نے کہا شفا ہاسپٹل تباہ ہو چکا ہے، ہیلتھ سسٹم کی جان لے لی گئی ہے۔ اسپین جولائی تک فلسطین کو تسلیم کرے گا، امریکہ اور سعودی عرب یہودی ملک کو تسلیم کرنے کے لیے بات چیت پھر شروع کریں گے۔ بنگلہ دیش میں انڈیا آؤٹ مہم میں تیزی، دونوں ملکوں کے درمیان تجارت پر اثر پڑنے لگا۔ یہ تھی آج کی خبریں، اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔